الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خير من دفنت باللقاء أعزمه فتاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم یا رب یہ التجا ہے گر کرم تو کرے وہ بات دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے الہی میں رہوں یا نہ رہوں الہی ہم رہیں یا نہ رہیں پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پورا مجمع درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ٹھیک ہے. صدر محفل قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، گڑھی حبیب اللہ کے میرے نہایت ہی قابل احترام غیرت مند بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج الحمدللہ ہم سب یہاں مشن رسالت کانفرنس کے اندر اللہ کے فضل سے دین کی نسبت سے جمع ہیں. میں گڑھی حبیب اللہ اور مضافات کے تمام علماء کرام، ائمہ مساجد،
منتظمین جلسہ اور خصوصاً اپنے برادر مکرم نہایت ہی مخلص و بیلوس حضرت مولانا قاضی شاہ زمان شاکر صاحب زید مجدہم، حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سٹیج پہ موجود جملہ علماء کرام کا بے حد مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر شرکت کی دعوت دی۔ میں نے اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہوئے آپ کی اس مجلس میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اختصار کے ساتھ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے چند ضروری گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ سے میری معروضات سماعت فرمائیں گے۔ آپ کی تکلیف کا ہمیں بہت زیادہ بے حد احساس ہے۔ موسم صاف ہوتا تو آپ لطف اندوز ہوتے دھوپ کی تپش سے، لیکن میں آپ کی عظمتوں کو، آپ کی محبتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ عشق رسالت کا یہ جذبہ لے کر اس کھلے آسمان کے نیچے، کھلے میدان میں، اس ٹھنڈ میں آپ اس کثیر تعداد میں یہاں جمع ہیں۔ آپ کی عظمتوں کو، آپ کی محبتوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو جس طرح یہاں جمع ہیں کلمہ شر کے میدان میں اپنے حبیب کے جھنڈے کے نیچے آپ سب کو اللہ جمع فرمائے۔ عشق رسالت اور مشن رسالت کے یہی تقاضے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی رکاوٹ اس مشن کے اندر خلل نہیں ڈال سکتی۔ مشن رسالت کا یہی تقاضا ہے کہ اس راستے میں تکلیفیں، مصیبتیں، صعوبتیں، یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آج آپ کے اس پروگرام کا عنوان بھی یہی ہے، مشن رسالت۔ یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اصل چیز وہ مشن رسالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہ خوشی کا اظہار کرنا، خوش ہو جانا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ کسی پہ کوئی تنقید مقصود نہیں ہے۔ سال میں ایک مہینہ ربیع الاول کا، اس کا تعلق جشن رسالت کے ساتھ ہے، اور پوری زندگی مشن رسالت ہے۔ ہمارے اگر دوسرے بھائی محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے محبوب کی آمد پر شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو ہم انہیں بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قطعاً آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں کوئی ٹکراؤ مقصود ہے، کوئی اپنی برتری ظاہر کرنی مقصود ہے۔ ہم کسی کی نیت پہ کوئی شک نہیں کرتے۔ اتنی بات ضرور آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کہیں زیادہ آپ کا مشن ہے
کہ اس قوم کو ہم نے کیا دینا ہے، آپ کی بعثت اور تشریف آوری کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے میں نے قرآن مجید میں سے ایک چھوٹی سی سورت کا انتخاب کیا۔ اس میں اللہ رب العزت 3 چیزیں بیان فرما رہے ہیں۔ شاید کہ میں اپنے موضوع کو مکمل نہ کر سکوں، وقت کی تنگی دامنگیر ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ چند ایک ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ 3 باتیں اللہ نے، 3 چیزیں اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بیان فرمائی ہیں، وہ آپ یاد کر لیں اور اپنے ساتھ لے جائیں۔ مقام محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، مجمع میں گونج ہونی چاہیے، جتنا آپ بولیں گے تو گرم ہوں گے آپ، سردی آپ کی دور ہو جائے گی۔ مقام محمد، دوسری چیز پیغام محمد، اور تیسری چیز انجام محمد۔ مقام محمد یہ ایک ایسا عنوان ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے لیے یہ جلسے، یہ زندگیاں، یہ سال اور مہینے یہ ناکافی ہیں۔ ساری زندگی مقام محمد بیان کرنے میں لگ جائے، مقام محمد نہیں ختم ہو سکتا۔ مقام محمد کے لیے بس اتنا ہی جملہ کافی ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو آمنہ کے لال کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام محمد کا آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پیدا تو مکہ میں کیا، لیکن جب اپنا دیدار کا وقت آیا اور ملاقات کا وقت آیا، فرش پہ نہیں عرش معلیٰ پہ بلا کے اپنا دیدار کرایا۔ یہ مقام محمد ہے۔ ہمارے وہم و گمان سے اللہ کے محبوب کا مقام بڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور مقام اور مرتبے کو ہم اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے۔ آج تک آپ دیکھیں، بڑے بڑے شعراء آئے، قصیدے لکھنے والے آئے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام، آپ کی عظمت، آپ کے مرتبے کا کوئی حق ادا کر سکا ہے؟ نہ ہی حق ادا ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایسی ایک جامع شخصیت ہے، آپ ایسے جامع کمالات ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو تمام خوبیوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ وہ ایک ایک خوبی جو ایک ایک پیغمبر کے اندر تھی، اللہ رب العزت نے ان کا مجموعہ اگر گلدستے کی شکل میں بنایا ہے تو آمنہ کے لال کو بنایا ہے۔ یہ مقام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مقام محمد سے ذرا آگے بڑھ کر ہم نے پیغام محمد بھی دیکھنا ہے کہ مقام محمد پہ تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا، مقام محمد پہ کسی کو کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں پیش آ رہا۔ لیکن حالات اس وقت خراب ہوئے، ناخوشگوار واقعات اس وقت نمودار ہوئے کہ جب پیغام محمد قوم کے سامنے رکھا تو پھر قوم نے پھر مقام محمد کو بھی نہیں دیکھا، پیغام محمد کو ٹھکرایا اور مقام محمد کو بھی ٹھکرا دیا، کیونکہ وہ مقام محمد سمجھے ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے مقام دیا ہے تو وہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ جو پیغام محمد ہے آپ لے کے آئے ہیں نا، جو عظمت ملی آپ کو، جو مقام ملا، وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے ملا۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے اس پیغام محمد کو بیان فرما رہے ہیں۔ میں اسی پیغام پر چند ایک دلیلیں دے کر پھر اپنی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ پیغام محمد کیا ہے؟ ذرا قرآن سنیے، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، پیغام محمد سمجھیے اور پیغام محمد لے کے جائیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہاں کوئی ایسا آدمی موجود نہیں ہے کہ جس کے دل میں مقام محمد نہ ہو۔ ہر ایک آدمی اس کے محبت سے سرشار ہو کر اس اجتماع میں آیا ہے۔ اب ذرا یہ علماء یہ چاہتے ہیں کہ آپ مقام محمد کو سمجھنے کے بعد پیغام محمد کو بھی سمجھیں، جس کو مشن رسالت کا عنوان دیا گیا ہے۔ وہ پیغام محمد کیا ہے؟
سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. حضرت یعقوب پر جب موت کا وقت قریب آیا تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا میرے بچوں میرے بیٹوں مجھے ایک سوال کا جواب دو, میرے مرنے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ میں دنیا سے جب چلا جاؤں گا تو تم نے عبادت کس کی کرنی ہے؟ ذرا اپنا نظریہ اور عقیدہ تو مجھے سمجھاؤ نا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. میرے مرنے کے بعد میرے جانے کے بعد کہیں تمہارا نظریہ تبدیل نہ ہو جائے, تمہاری سوچ کہیں تبدیل نہ ہو جائے, تمہاری فکر کہیں تبدیل نہ ہو جائے, مجھے بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد نے بیٹوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک. اے ابا جی آپ کو ہم مایوس نہیں کریں گے, ہمارے نظریے اور فکر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جس رب کی عبادت تو کرتا رہا, تیرے آباء و اجداد کرتے رہے. انہی کے مشن پہ چلتے ہوئے ایک اللہ کو اپنا معبود بنائیں گے. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل جلسی آواز انشاءاللہ. دوسری دلیل سنیں آپ ذرا, آپ کو آواز آ رہی ہے پورے مجمع کو؟ جن کو میری آواز پہنچ رہی ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ. ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں جی آپ بڑے لاؤڈ سپیکر لگائیں پورے علاقے میں آواز جائے. چلو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ, ہو رہا ہے انشاءاللہ. دوسری دلیل, جناب یوسف علیہ السلام جیل میں گئے. کہاں گئے؟ گناہ کر کے گئی یا گناہ سے بچنے کے لیے گئے؟ بولو نا. ہم تو جرم کر کے جیل میں جاتے ہیں, پر اللہ کا پیغمبر گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے التجا کی تھی, دعا کی تھی نا کہ اے اللہ جس چیز کی طرف زلیخا مجھے دعوت دے رہی ہے میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں جیل چلا جاؤں. گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا. جیل میں جانے کے بعد 2 قیدی جیل میں داخل ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. 2 قیدی جیل میں داخل ہوئے, دونوں جوان آئے. انہوں نے جناب یوسف کو حسن و جمال کو دیکھا, جناب یوسف کی محبتوں کو دیکھا. پورے جیل میں جناب یوسف کے بارے میں یہ مذاکرہ ہو رہا ہے کہ جیل میں یوسف نامی ایک قیدی آیا ہے جس کو اللہ نے بڑے حسن سے نوازا, بڑی خوبیوں اور کمالات سے نوازا. جیل کے لوگ آ کر کہنے لگے اے یوسف تو کتنا حسین و جمیل ہے, تیرے اخلاق کتنے اچھے ہیں, ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں. جناب یوسف نے فرمایا میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں مجھ سے محبت کی کوئی ضرورت نہیں. ایک نے محبت کی تو میں جیل میں آیا, تم محبت کرو گے پتہ نہیں کہاں چلا جاؤں گا. لہذا مقصد کی بات کرو, جو آپ نے پوچھنا ہے وہ کرو. انہوں نے اپنے خواب بیان کیے, خواب کی تعبیر بعد میں بتائی. جناب یوسف نے فرمایا او میرے جیل کے ساتھیوں, او میرے یا صاحبی السجن, اے میرے
میرے اس جملے پہ ذرا آپ غور کریں، میں آپ کو یہاں ایک نقطہ دے رہا ہوں۔ میرے جیل کے ساتھیوں، یہاں رفاقت کی نسبت جیل کی طرف، اور غار کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں رفاقت کی نسبت جیل کی طرف، غار کے اندر رفاقت کی نسبت نبوت کی طرف۔ وجہ کیا کہ جو یوسف کے ساتھ بیٹھے تھے وہ چند لمحوں کے بعد بچھڑ گئے۔ غار سور کی خلوتوں میں جو محمد کو اپنی گود میں سلائے بیٹھا تھا وہ اس وقت بھی ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہے۔ اس لیے یہاں جناب یوسف نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھیوں، قرآن کہتا ہے جناب یوسف کہہ رہے ہو میرے جیل کے ساتھیوں، یا صاحبی السجن، میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن تعبیر سے پہلے ذرا مجھے یہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا مرید پھنس گیا ہے بس اپنا کام کرو نا، اس کا عقیدہ جیسا بھی ہے میری پیری میں زور رہنے دے، چشم عالم کو کور رہنے دے۔ کبھی کسی سے نہیں کہا کہ بھائی تو اپنا عقیدہ تو بتانا، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اسیاتے است کم چلتا رہا بہن جی، اگلا پاویں جنتا کو جلدا ہے یا جہنما کو جلدا ہے۔ یہ پیغمبر کتنا ہمدرد ہوتا ہے، کتنا خیر خواہ ہوتا ہے، پر میں تعبیر ضرور بتاؤں گا۔ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے جناب یوسف نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، ذالکما مما علمنی ربی۔ او میرے جیل کے ساتھیوں، خواب کی تعبیر میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا، یہ علم مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ کہاں سے ملا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا جی استاد جی ذرا کتاب پڑھ کے دیکھیو، پھر استاد کتاب پڑھ کے دیکھتا ہے، پھر آتا میں حساب کیتا توڑتے جادو ہو گیا جی۔ نہیں یہ نہیں کہا، اللہ اکبر۔ فرمایا جو کچھ میں بتاؤں گا میں اپنی طرف سے نہیں، مجھے کس نے سکھایا؟ بولو نا۔ اور جو سیکھے اور سیکھ کر بتائے تو یہ علم غیب نہیں ہے، عالم الغیب ذات اللہ کی ہے جو بن بتائے بتا دیتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا غیب جاننے والا صرف کون؟ سارا مجمع بولے، سارا مجمع بولے، غیب جاننے والا کون؟ اللہ کے سوا کوئی پیر پیغمبر غیب نہیں جانتا۔ جناب یعقوب کا بیٹا جدا ہوا، مصر پہنچ گیا، تخت شاہی پہ بیٹھ گیا، جناب یعقوب کو پتہ نہیں کہ بیٹا کہاں چلا گیا۔ پیغمبر غیب نہیں جانتا، اور کوئی کیا غیب جانے گا؟ قرآن کا عقیدہ سمجھو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا غیب جاننے والا۔ تو جناب یوسف نے فرمایا، میری بات پہ آپ دلیل پہ ذرا غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مشن رسالت سمجھ میں آ جائے گا۔ یا صاحبی السجن، میرے جیل کے ساتھیوں، میں تمہیں تعبیر بھی بتلاؤں گا لیکن ذرا مجھے تم اپنا عقیدہ بھی بتلاؤ۔ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ بتاؤ نا، معبود ایک بہتر ہے یہ کئی معبود بہتر ہیں؟ میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، گڑھی حبیب اللہ والوں، تمہاری عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، تم علماء سے بڑی محبت رکھتے ہو، میرا ایمان میرا وجدان کہہ رہا ہے آپ کی یہ محبت آپ کے لیے نجات کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گی۔ میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، معبود ایک اچھا یا کئی معبود؟ سارے نہیں بولے نا۔ اس وقت آپ ذرا مہنگائی کا تصور ذرا ہٹا کے مجھ سے آپ ذرا مجھے دیکھیں نا، کیونکہ مہنگائی نے آپ کو بہت دبایا ہوا ہے، بہت دبایا ہوا ہے۔ ابھی ہم آ رہے تھے تو 118 روپے ہم نے پیٹرول ڈالا، 118 دن بدن بڑھتا جا رہا ہے نا، تو اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ آپ یہاں بالکل خوش ہو کر بیٹھیں، اور آپ خوش ہوں گے تو ہم بھی خوش ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، معبود ایک اچھا ہے یہ کئی معبود؟ ایک در پہ جھکنا اچھا ہے یہ در در پہ؟
علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک رب کا سجدہ کرو سارے سجدوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ سجدہ صرف کس کا؟ صحابہ کرام نے اللہ کے محبوب کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جی چاہتا ہے ہم قوم کے وڈیروں کو دیکھتے ہیں، ان کے ماننے والے تعظیماً ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ انت احق ان یسجد لک، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو بھی تعظیماً سجدہ کیا کریں۔ اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کر چھڑو، خیر ہے کیا رج ہے کدے کدے سجدہ کر کے کرو، نہیں نہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ لو کنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، میرے صحابہ اللہ کے سوا غیر کا سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا وہ خاوند کو سجدہ کرتی، تو 15ویں صدی دا خاوند بیوی کو سجدہ کرتا۔ یہ بھی قیامت کی علامات ہیں کہ خاوند بیوی کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا نا۔ سجدہ بیوی کے لیے خاوند کا جائز نہیں، مرید کے لیے پیر کا سجدہ جائز، بولو کسی چھوٹے کے لیے بڑے کا سجدہ جائز، اور کسی مقتدی کے لیے قاضی شفیق الرحمان کا سجدہ جائز۔ سجدہ صرف کس کا؟ سورج کا بھی نہیں، چاند کا بھی نہیں، تاروں کا بھی نہیں، پیروں کا بھی نہیں، پیغمبروں کا بھی نہیں، سجدہ صرف کس کا؟ بولو۔ قرآن کہتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سجدہ صرف کس کا کرنا ہے؟ اس رب کا کرو جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ گڑی حبیب اللہ والو ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے۔ وہ بزرگ اس لیے کہہ رہے تھے کہ آواز نہیں آ رہی، وہ اس کا نہیں کہہ رہے تھے، آپ کا کہہ رہے تھے کہ ان کی آواز نہیں آ رہی، ذرا اونچی آواز سے۔ ہمارا خالق کون ہے؟ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو سجدہ صرف کس کا؟ نہ پیر کا، نہ کسی قبر کا، نہ لیر کا، نہ وزیر کا۔ لیروں کا بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں، وزیروں کے لوگ سجدے کرتے ہیں، ان کے پاؤں پہ پڑ جاتے ہیں نا۔ حالی مرحوم نے کیا خوب فرمایا، فرمایا کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدے، تشخص پرستی کے پامال سجدہ، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدہ۔ کبھی کبھی ہم بھی یہاں توحید سن لیتے ہیں، اور جب کسی گاڑی کے ساتھ جھنڈی دیکھتے ہیں کہ جی گاڑی جا رہی ہے پیر بابے کے ہاں